بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا وہ ہے لوگوں کے مال میں احتیاط کرنا۔ بہت سے دیندار لوگ ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، اپنی نوکریاں پوری نہیں کرتے، ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے۔ جب ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے تو پیسہ جو آئے گا اس میں سے کیا ہو جائے گا؟ حرام مل جائے گا۔ ایسے کسی کا کوئی پیسہ لے لیا، پیسہ ادا کرنے کے اندر کوتاہی کریں گے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم مالی معاملات کریں گے، گڑبڑ کریں گے، اس میں وراثت کے مال کے اندر گڑبڑ کریں گے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اچھے خاصے دیندار بھی ہوں گے، اپنے آپ کو دیندار سمجھتے بھی ہوں گے، لوگ بھی ان کو سمجھتے ہوں گے، معاملات جو ہوں گے ان کے گڑبڑ ہوں گے، کاروبار کو کوئی پتہ نہیں ہوگا شریعت کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں سے کہ اگر کسی نے ایک دانے کو ہوتا ہے درم کا چھٹا حصہ، درم کا چھٹا حصہ جو ہے، جو پہلے چاندی کا جو سکہ وہ ہوتا تھا اس میں سے، تو اندازاً سمجھیں کہ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ آج کل 100 روپیہ کہہ لیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے زمانے کے اندر فرمایا کرتے تھے 3 پیسے۔ تو اگر کسی نے ناحق کسی کا ایک دانے کھا لیا، ناحق کسی کا کھا لیا، تو 700 مقبول نمازیں دوسرے کے کھاتے میں چلی جائیں گی۔ 700 مقبول نمازیں۔ اب لوگ کیا کوئی پرواہ کرتے ہیں اس کی؟ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کسی سے زبردستی کوئی چیز لے لی، کو پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ دوسرا راضی تھا یا نہیں راضی تھا، اب استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جی کسی دوسرے مسلمان کا مال بغیر اس کی دلی رضامندی کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ پیسے لے کے کھا جائیں گے، جو ہیں چیزیں خریدتے ہیں، پیسے دیتے ہی نہیں ہیں۔ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے کروڑوں روپیہ لوگوں کے پاس پھنسا ہوا ہے، کروڑوں روپیہ پھنسا ہوا ہے۔ اور پھر ایک نظام ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کا اس طریقے سے وہ کرتے ہیں تو بندہ خود بھی بچتا نہیں ہے۔ پھر جس نے اس طریقے سے لوگوں کا مال کھایا ہوا ہوتا ہے وہ پھر بچتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیر ہو جاتی ہے کہ جی بعض دفعہ وہ بدلہ نہیں آ رہا ہوتا، کہ جی بندہ اس انتظار میں ہوتا ہے، حالانکہ وہ دیر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، لیکن بظاہر دیکھنے میں ایک دیر لگ رہی ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، کب سے انہوں نے وہ کیا ہوا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ 1-2 نسلوں کے اندر اندر وہ پتہ چل جاتا ہے، جو حرام کا جو مال ہوتا ہے نا، اس کے اثرات بالکل پتہ چل رہے ہوتے ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں ہی دکھاتے ہیں، یا نہ ہو تو کم سے کم اس کے بعد جو ہوتا ہے نا وہ فوراً وہ نظر آتا ہے سب کچھ۔ تو اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کریں، بہت زیادہ۔ جس چیز کی سب سے زیادہ ایک وہ ہے کہ جی ہمارے مالی معاملات جو ہونے چاہیے وہ بالکل ایک ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے۔ ہمارے کھاتے کے اندر نہ کسی کا پیسہ ہو، اگر ہم نے کسی کو دیا ہو وہ بھی لکھا ہوا ہو، ساری چیزیں جو ہیں بالکل متعین ہوں اور بالکل صاف گو بنے، بالکل صاف گو بنے۔ کہ جی اس لیے وہ کہا بھی جاتا ہے، عربی کا ایک مقولہ بھی آتا ہے کہ جی دیکھو کہ جی تعاملوا کالاجانب، کہ تم جو معاملات کرو تو ایسے کرو جیسا کہ اجنبی لوگ ہوتے ہیں۔ وتعاشروا کالاخوان، کہ جب معاشرت میں رہو تو ایسے جیسے بھائیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن جب معاملے کی بات آئے تو بالکل ہر چیز کلیئر کٹ لکھی ہوئی ہو، صاف ستھری ہو، کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہ ہو۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اور آج کل اگر کوئی بندہ اس طرح کی وہ بات کرے گا تو کہے گا اچھا یہ دیکھو تم اپنوں کے ساتھ اس طریقے سے وہ کرتے ہو، بات کرتے ہو۔ حالانکہ کیا ہے، معاملہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے تاکہ کل کو کسی کی دلی خفگی نہ ہو۔ اور دوسروں کے مال کے اوپر بہت زیادہ احتیاط، بہت زیادہ احتیاط۔ اپنا مال زیادہ دے دیں کسی کو، لیکن کسی کا مال آپ کے کھاتے میں نہ آئے۔ ہم قیامت کے دن کیا جا کے اللہ کے سامنے کیا جواب کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح ہی نوکری اپنی پوری کرنی چاہیے۔ جو پیسہ اگر کوئی وہ ہے اس میں سے مال جو آ رہا ہو کوئی، اسی طرح ہی جو وقف کا مال ہوتا ہے اس میں احتیاط کریں۔ پھر جو ہے جو اگر کسی کا اجتماعی مال ہے اس کے اندر احتیاط کریں۔ کل کو قیامت میں پکڑ ہو جائے گی تو کہاں سے جواب کہاں سے دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔